جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس وقت ہوا ہے وظائف القرآن کا، اور وظائف القرآن میں گزشتہ کئی روز سے آپ کی خدمت میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے اذکار پیش کیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی صورتوں کی تلاوت پیش کی جاتی ہے، مگر اس کے بہت بڑے اور جو ہے وہ عظیم فوائد کا بھی اس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ تو آج بھی کچھ مزید الجھنوں کی طرف، کچھ مزید پریشانیوں کے حل کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ جو ہے وہ الجھنیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو تمام الجھنوں اور پریشانیوں کو رفع کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ یعنی کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہو اور الجھن ہو تو آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کے حل کے لیے قرآن اور اہل بیت سے جو ہے وہ رابطہ کرنا ہے، تمسک اختیار کرنا ہے، اپنے ارتباط کو قائم کرنا ہے۔ تو کوئی ایسی پریشانی نہیں اور کوئی ایسی الجھن نہیں کہ جس کا حل پروردگار نے اس کتاب کریم کے اندر نہ رکھا ہو۔ بعض لوگوں کو جو ہے وہ یہ خوف رہتا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ جو ان کے اعمال ہیں اس کی وجہ سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کے باعث کہیں آخرت میں رسول اللہ اور مولا علی ارواحنا الفدا کی رفاقت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی یہ خیال آتا ہے اور وہ اس طرف توجہ کرتے ہیں تو یہ بھی رحمت خدا کی طرف سے ایک رحمت ہی شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس شخص کا کیا کہنا جو کہ اپنی اس زندگی میں اپنے گریبان میں جھانک لے اور اپنی خامیوں کی طرف نظر کر لے، ورنہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی جو ہے وہ عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے بے فکر رہتے ہیں۔ مگر اگر انسان اپنے عیبوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے اور اپنی خامیوں کو درست کرنے کی اس کو جستجو پیدا ہو رہی ہے تو یہ بھی خدا کی طرف سے ایک رحمت سمجھی جائے گی، یعنی کہ اس کے اوپر در رحمت کھلا ہوا ہے اور اس کو اب آگے بڑھنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمیں قول ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرے گا وہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوگا اور کہے گا کہ پروردگار مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کے علاوہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ قرآن کریم میں جہاں کہ اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا سمجھنا ثواب ہے، اس کو مس کرنا ثواب ہے، اس کی تفاسیر کے اندر جو سجو کرنا ثواب ہے، تمام چیزیں یعنی کہ یہ بظاہراً ثواب ہے، اور اس کو اپنی آئین زندگی کا بنا لینا تو اس کا حق رکھتا ہے۔ اور یہ بھیجا بھی قرآن اسی لیے نازل کیا گیا کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کا یہ آئین ٹھہرے، جو قانون جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس آئین کا نام قرآن کریم ہے۔ مگر قرآن کریم کو مختلف جہتوں کے ساتھ انسان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا قرار دیا گیا ہے، اور اس کے اندر مختلف آیات کی مختلف تجلیات ہیں۔ یہاں پر ہم نے سورہ جن کے خواص آپ کے سامنے بیان کیے بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو سورہ جن کی اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کرتا رہا ہوگا تو اس کو آخرت میں ہمراہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، اور وہ پھر بے نیاز ہو جائے گا، اس کو کسی اور کی ضرورت حاجت نہ رہے گی۔ ایک جگہ پہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ قیامت بھی، سورہ قیامت کے لیے کہ وہ جو اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا اور اسے کرتا رہے گا تو وہ ایک خوبصورت شکل کے ساتھ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور اسے خوشخبری و بشارت دی جائے گی کہ وہ ہنستے ہوئے پل صراط اور میزان سے گزر جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کئی چیزیں مل رہی ہیں، ایک تو قبروں سے اٹھایا جانا، جو لوگ اس وقت شدید حیرت کے عالم میں ہوں گے اور روز محشر شروع ہو چکا ہوگا، میدان محشر میں وہ لائے جا رہے ہوں گے، تو اس دن وہ خوشی کے عالم میں اٹھے گا، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری کہ اسے خوشخبری و بشارت دی جائے گی کہ تم ہنستے ہوئے یعنی کہ تبسم کرتے ہوئے پل صراط سے اور میزان سے گزر جاؤ۔ گو کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان کا پورا مرکز یعنی جو مقصد خلقت ہے، اس لیے وہ خلق کیا گیا تھا، اس میں وہ پاس ہو گیا اور جنت نعیم کی طرف جو ہے وہ خروج کر گیا۔ یعنی اس وقت چاہے آپ دنیا میں کسی عہدے پر بھی رہے ہوں، پیشے کے اعتبار سے کچھ بھی رہے ہوں، مگر اگر وہاں پاس ہو گئے تو پاس ہوگا، فیل ہو گئے تو زندگی کا مقصد پورا ناکام ہو گیا۔ چاہے آپ اپنی زندگی میں کتنے ہی پریکٹیکل اور کتنے ہی سکسیسفل رہے ہوں، مگر اگر وہاں پر میزان پہ آپ فیل ہو گئے اور پورے صراط سے نیچے گر پڑے تو پھر اس زندگی کی کوئی ویلیو نہیں دیکھی جائے گی، مگر
وہ شخص تمام چیزوں کے ساتھ، چاہے وہ اس زندگی میں کتنا ہی نادار کیوں نہ رہا ہو یا کتنا ہی سرمایہ دار کیوں نہ رہا ہو، اگر پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا اور وہاں سے بچ گیا اور بخش دیا گیا تو وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں کو جو کہ قرآن کریم سے ہمیں دوہرا ثواب مل رہا ہے، یعنی اس کی تلاوت کا ثواب اپنی جگہ مل رہا ہے، اس کو دیکھنے کا ثواب اپنی جگہ مل رہا ہے، اس کے ساتھ انس بالقرآن یعنی کرنے کا ثواب ہمیں اپنی جگہ مل رہا ہے، اور اس کے مختلف خواص کے ساتھ ہماری آخرت کا ہم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور آگے بڑھ کے اس میں سے کسی ایک ذکر کو جو کہ ہم اپنی اس مصروف ترین زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں، اس کو ہم نے اختیار کر لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کی مداوعت کرنی چاہیے، تاکہ ان گھڑیوں کا کسی کو نہیں پتہ کہ کب ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیر نہ کریں اور اس میں سے کسی ایک ذکر کو اختیار کریں اور اس کو اپنی زندگی میں چلاتے رہیں، تاکہ عظیم فوائد اس کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ والعادیات کی باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص طور پر اسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ محشور کرے گا، اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حجرے میں ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے رفقا میں سے، ان کے دوستوں میں سے، ان کے اصحاب میں سے ہوگا۔ یعنی سورہ والعادیات کے یہ خواص ہیں جو بھی اس کو اس نیت کے ساتھ تلاوت کرے گا، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کی کہ اگر اس نیت سے تلاوت نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے قرآن کو دیکھنے کا، پڑھنے کا، مس کرنے کا، محبت کرنے کا، مگر جب آپ ایک نیت کرتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمیں آپ کو ایک حدیث ملتی ہے، آپ کو روایت ملتی ہے، اور آپ اس نیت کے ساتھ اس کو تلاوت کرتے ہیں تو وہ ثواب تو آپ کو ملے ہی ملے گا، آپ کو اس نیت کے ساتھ اس کا یہ اجر بھی جس کا وعدہ روز آخرت کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ اٹھا سکیں گے۔ ایک اور پریشانی ہے جس میں کہ انسان سوچتا ہے کہ قیامت کا سوچ کر بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ قیامت کا معاملہ تمام مسلمانوں سے اس کا عہد لیا گیا ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد میں یوم قیامت کا جو ہے وہ عقیدہ ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ دائرہ اسلام میں سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اسے قیامت کا یقین نہیں ہے اور قیامت نہیں آئے گی اور قیامت کو نہیں مانتا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ مواحد و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ اس کا سوچ کے ان کو ڈر لگتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں ان کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ ہمیں کس طرح سے کیا اذکار کو جو ہے وہ پڑھنے کو جو ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عبس کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے ہنستے اور مسکراتے ہوئے باہر آئے گا، یعنی کہ اس کے اوپر سے وہ ایسا دن اس کا بار اٹھا لیا جائے گا جس دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، جس دن تمام لوگ گریہ کر رہے ہوں گے، تمام لوگ پریشانی اور وحشت کے عالم میں ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے دلوں کو خدا اطمینان بخشے گا، جنہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں گے، جو اپنے دل میں اس زندگی کے اندر یاد خدا بسائے رکھے ہوں گے اور اس یاد خدا کے ساتھ قبروں میں گئے ہوں گے، تو وہ اس دن خندہ ہوں گے، اس دن وہ جو ہے وہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن اعمال تلنے کے وقت رسوائی سے اللہ کی پناہ میں ہوگا، اللہ اکبر، اور امن دینے والے نبی اسلام کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ یعنی سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا اعمال تلنے کے وقت، دیکھیں یہ میزان کا معاملہ اس قدر سخت ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری برائیاں، بہت سارے گناہ انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں سے، سکے ماں باپ سے بھی چھپاتے ہیں، سکے بہن بھائیوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، بیوی بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، گھر میں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دوستوں سے بھی چھپایا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض انسان کے معاملات اس کی حد تک محدود ہوتے ہیں۔ روز میزان یہ تمام چیزیں کھول دی جائیں گی، اس دن سب کے سامنے تمام برائیوں کا، ہر انسان کی ہر برائی سب کے اوپر آشکار ہوگی، تو اس دن ندامت اور شرمندگی کا ایک محال یعنی وہ لمحہ ہوگا انسان کے لیے کہ وہ جو لوگوں کی نظروں میں پوری زندگی معزز بنا ہوا تھا وہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ ایک بہت بڑی چیز ہے اگر انسان سوچے اور غور کرے کہ تمام چیزیں کھل جائیں گی اور حجابات اٹھا دیے جائیں گے اور تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا ان تمام معاملات سے محفوظ رہے گا، کیونکہ جس وقت اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت کی رسوائی سے اللہ کی پناہ میں ہوگا، یعنی پروردگار وہاں بھی اس کے لیے ستار العیوب بن جائے گا، جہاں پر کہ اس نے کہا کہ حجابات پلٹ دیے جائیں گے
اور تمام چیزیں آشکار کر دی جائیں گی۔ وہاں پر بھی چونکہ اس نے اس روایت پہ عمل کیا جو کہ خدا کے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی کہ سورہ تکویر جو پڑھے گا اللہ کی پناہ اس کے اوپر حاصل ہوگی، اور اس کو جو ہے وہ اس کے لیے خدا ستار العیوب بن جائے گا، اور وہ اپنے امن دینے والے نبی اسلام کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا، اس میں مبارک الباریوں کو اگر روزانہ 100 مرتبہ پڑھا جائے۔ دیکھیں ہم مختلف جب بھی ان اذکار کا ذکر آپ کی خدمت میں کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اس چیز کا عرض کرتے ہیں کہ مختلف ایک ہی چیز کے اتنے سارے حل اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ اس میں سے آپ کی مصروف ترین زندگی میں آپ کون سا جو ذکر ہے، کون سے جو سورہ کی تلاوت ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جو کہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ کریں، پورے خلوص کے ساتھ کریں، پورے خضوع و خشوع کے ساتھ کریں، وہ پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ قبول و مقبول ہوگا، نہ کہ وہ کہ آپ کسی بہت بڑی سورہ کی تلاوت کریں اور آپ کا دل نہ ہو، آپ پہ تھکن کے آثار ہوں، آپ خستگی محسوس کر رہے ہوں اور دل جمی کے ساتھ وہ نہ ہو۔ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ چھوٹا سا ذکر کیا جائے مگر پوری دل جمی کے ساتھ کیا جائے۔ تو آپ خود انصاف کرنے والے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کتنا ٹائم ہے۔ اگر زیادہ ٹائم ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ رجوع کریں، اور اگر اتنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں تو کم از کم اس سلسلے کو منقطع نہ ہونے دیں، چاہے وہ ایک باری کی ڈوری کیوں نہ ہو، مگر ارتباط ضرور قائم رہنا چاہیے، اس کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ 100 مرتبہ الباریوں، اس میں مبارک الباریوں کو پڑھنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ چند منٹ میں جو ہے وہ آپ یہ عام کام کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی اس اسم کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا جو روز قیامت تک اس کے لیے مونس و غمخوار رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت وحشت قبر اسٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی تنہائی کا عالم ہوتا ہے اور انسان سے کوئی بات چیت کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہاں پر آپ کو ایک مونس و غمخوار دیا جائے گا جو کہ آپ کی پوری برزخی زندگی میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے غموں کو دور کرتا رہے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اگر انسان جو کہ کہہ چکا، یقین کر چکا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کے امتی ہیں، مگر بہت ساری چیزوں کے پر وہ جو ہے وہ بھوچکا ہو جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس کو اچنبے کی بات سمجھتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے، مگر یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کو ملا کر ہی جو ہے وہ ایمان کی کامل شکل بنتی ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اور جو کچھ تمام چیزوں سے روایتوں سے ثابت ہے، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنا اور ان کے لیے کوشش کرنا، یہی ایک جو ہے وہ پکے مسلمان اور مومن کی پہچان ہے۔ ایک آخری حل آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نصر کا قاری جب قیامت کے دن آئے گا، سورہ نصر کا قاری جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک بولنے والی کتاب ہوگی، اور جب اللہ اسے قبر سے نکالے گا تو اس میں جہنم کے پل اور آگ اور جہنم کی خوفناک آوازوں سے بچنے کا اعمال نامہ بھی موجود ہوگا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل کے اوپر گمان بھی گزر سکتا ہے، نہ جہنم کی خوفناک جو مصیبتیں ہیں ان کا سمجھنے کا ادراک کر سکتا ہے انسان، نہ ہی جنت کی نعمتوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ دونوں چیزیں جو ہے وہ انسان کی سوچ اور اس کی فہم سے بہت دور ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ صرف اتنا کہ جو ہم تک روایات موجود ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب کہا جا رہا ہے کہ جہنم کے پل، آگ اور جہنم کی خوفناک آوازوں سے بچنے کا عمل نامہ ہوگا، تو جب یہ اتنی ہی خوفناک ہے اور اتنے ہی خطرناک مراحل ہیں تو یقیناً جو ہے وہ اس قدر ہی وہ خطرناک ہوں گے جو ان کے بچنے کا اعمال نامہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر ذی روح جو انسان ہے، ہر وہ شخص جو کہ اس دنیا میں آیا ہے، یقیناً اس کو ان تمام مراحل کے ساتھ گزرنا ہے، اور اس میں کوئی انکار نہیں کرتا، موت کا انکار کوئی نہیں کرتا کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا، چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا ماننے والا ہے، کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہی رہے گا اور یہاں سے نہیں جائے گا۔ یہ تو ایک جو ہے وہ کامن سی چیز ہے، مگر اس کے بعد کا جو ہے، جو ججمنٹ ڈے کا معاملہ ہے، جو قیامت کا معاملہ ہے، جو میزان کا معاملہ ہے، پل صراط کا معاملہ ہے، حساب و کتاب کا معاملہ ہے، تو اس کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک خاص نقطہ نظر ہے اور وہ اپنا ایک خاص عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ تمام ثابت ہیں۔ اس کے اوپر محمد علیہ السلام کی تمام شخصیات نے مدلل جو ہے وہ اپنے اپنے زمانوں میں گفتگو کی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب اسے قبر سے نکالا جائے گا، یعنی سورہ نصر کا جب قاری آئے گا اور اس کے ساتھ ایک بولنے والی کتاب ہوگی، اور جب اللہ اسے قبر سے نکالے گا تو اس کو جہنم کے پل،
آگ اور جہنم کی خوفناک آوازوں سے بچنے کا امان نامہ بھی ساتھ دیا جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے وہ ہم جتنا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں تک ہماری عقل کام کرتی ہے، یا کم از کم ہم اس کا مفہوم اور اس کا جو میٹر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات بہت سنگین ہے، تو ہمیں چاہیے ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں، ہم جو ہے وہ کیا کریں کہ سورہ نصر کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اس کا حصہ بنائیں۔ اس میں سے کوئی بھی پریشانی ہو، کسی قسم کی ہو، جہاں پر آپ کا دل جمتا ہے، آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ یہ لمحہ جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوگا، سنگین ہوگا، تو اس میں سے کوئی ایک عمل، ہم 3 4 5 عمل ایک چیز کے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک آپ چن سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس کی مداوت کر سکتے ہیں، یعنی اس کا اجر عظیم، اس کا عظیم فوائد، ثمر عظیم جو ہے وہ آپ جو ہے وہ وہاں پر دیکھیں گے۔ اور وہاں پر جانے کا عقیدہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جائیں گے تو دیکھی جائے گی، تو یہ کامل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ جب جائیں گے تو پھر کیا دیکھی جائے گی؟ وہ دیکھی جو جائے گی، اس کے دیکھے جانے ہی کے لیے اس دنیا میں تیاری کا حکم دیا ہے اور اتنے سارے نبی بھیجے گئے ہیں۔ وہاں جا کے پھر جہنم کی آگ اور شعلوں کی لپٹ دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان یہاں پر خدا کے مابعوث کیے ہوئے پیغمبروں کی بات مانے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق کرے، جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ پروردگار اس کو توفیق بھی دے گا اور اس کا جو ہے وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو سہارا بھی دے گا۔ ہم اپنے سیگمنٹ کا اختتام کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو ہے وہ ہمیں ان بہترین ہدایت کی راستوں پر، ان بہترین نور کے تجلیات کے اوپر، ان بہترین جو ہمارے پاس یہ گھڑیاں ہیں، جو ہمارے پاس یہ زندگی کے ایام ہیں، جس کو ہم لایانی باتوں کے اندر اور جو ہے وہ بالکل ایک صبح ہوتی ہے کہتے ہیں، شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے فری نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کی ایک ایک لحظے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو ہم پروردگار کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہوئے کہ پروردگار نے ہمارے اوپر در توبہ بند نہیں کیا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو جا کے قبروں میں سو گئے اور ان کو حسرت ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آئیں اور پروردگار کی معصیت سے بچیں اور پروردگار کی خوشنودی حاصل کریں، عبادات کریں، عظیم دعائیں جو ہمارے مکتب میں دی گئی ہیں اس کو پڑھیں، ہر وقت قرآن سے تمسک کریں، مگر اب ان کے اوپر در توبہ بند ہو چکا، اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کو صرف یہاں سے ایصال ثواب جو ہے وہ ایصال کیا جاتا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی ان بہترین زندگانی کی گھڑیوں کو، ان بہترین لحظات کو، ان بہترین لمحات کو پروردگار کی معصیت سے بچائیں اور اس پیدا و خلق کرنے والے مالک و معبود کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ کس طرح؟ جس طرح کہ محمد و آل محمد جو کہ اس کی جو حجتیں ہیں، انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، انہوں نے جو ہمیں قرآن کریم سے چیزیں ہم کو بتائی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی الجھنوں کو بھی برطرف کریں، پریشانیوں کو بھی برطرف کریں اور اپنا سلسلہ ارتباط کا اس عظیم کتاب کے ساتھ قائم و دائم رکھیں۔ یہی انسان کی نجات کا ضامن ہے، کیونکہ جس وقت انسان یہاں سے اس دنیا سے کوچ کرے گا تب اس کے اوپر تمام حجابات برطرف ہو جائیں گے اور اس کی باقاعدہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں جس اسٹیٹس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جس عہدے اور پیشے کو میں نے اختیار کیا ہوا تھا، میں اس میں نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، مگر آج جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ہمیں اس سے پہلے کہ یہ گھڑی ہمارے اوپر آ جائے اور ہم اس صف میں کھڑے کر دیے جائیں، ہمیں ان ہدایت کی باتوں کو اس جو پاک و طاہر پلیٹ فارم سے نشر ہونے والی بہترین علوم کی تجلیات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کریں گے پروردگار ہمیں ان بہترین ہدایت کے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ ناظرین، ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سے بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ لیتے ہیں ایک بریک۔